I was laughing while checking out a meme, but then I watched this video that shivers me and take me in shock. My heart beats like a baby bird. And I think 1,000 times that life has no importance. How much painful for someone to take their own life. Suicide is haram, but who will understand the pain of suicider? Does the person who becomes the reason of someone's pain will be punished or not? And I found the answer. The answer that clarifies all the questions. اور اگر آپ نے بھی کبھی یہ سوچا کہ مجھے اپنی جان لینی ہے کیونکہ اب میں تھک گیا ہوں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. دا مین ریزن از دا سینٹینس دیٹ میک اس ہوپ لیس. اب میں تھک گیا ہوں، اب بس، اب نہیں ہوتا برداشت. اس جملے کے زبان سے ادا کرنے کے بعد ہم زندگی کی اہمیت کھونے لگتے ہیں. زندگی وہ انمول نعمت ہے جسے بچانے کے لیے 2020 میں سے اپنے گھروں میں محصور ہو گئے تھے. سوچیں اگر لائف کی امپورٹنس نہیں ہوتی تو ان سانسوں کی اہمیت نہ ہوتی تو دنیا کا پہیہ نہ رکتا، لوگ مرتے رہتے، دنیا کا کاروبار چلتا رہتا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی آپ کی ہے تو بالکل غلط لگتا ہے. یہ سانسیں نہ آپ کی ہیں، نہ روح آپ کی ہے، نہ جسم آپ کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا خالق ہے اور یہ زندگی اسی نے عطا کی ہے، اور اس کی مخلوق میں سب کسی نہ کسی چیز سے محروم ہے. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ نہیں بچا، ہر انسان نے آپ کو اذیت دی ہے، تو بس ایک بار جان لینے سے پہلے نا، ایک بار اپنی جان لینے سے پہلے ہاسپٹل اور قبرستان کا دورہ ضرور کر لیے گا. کیونکہ ہاسپٹل وہ جگہ ہے جہاں آپ زندگی کی اہمیت کو سمجھیں گے اس بات کو کہ وہ آئی سی یو کے باہر کھڑے لوگ اپنے محبوب کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. ہاسپٹل وہ جگہ جہاں آپ زندگی کی شروعات بھی دیکھیں گے اور زندگی کا انجام بھی، یعنی وہ خوشی جو کسی کے پیدا ہونے پر اس کے ماں باپ کو ہوتی ہے، اور وہ تکلیف جو اس کی ماں برداشت کرتی ہے. یعنی آپ اتنی آسانی سے اس دنیا میں نہیں آئے تھے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی جان لیں اور چلے جائیں، پانی کے لہروں کے ساتھ خود کو بہا لیں، یا اپنا ہاتھ کاٹ کر خود کو تڑپاتے رہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کی تکلیف چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو، وہ موت کی تکلیف سے کم ہی ہوگی. یہ بات آپ کو شاید ہاسپٹل جا کر اس انسان کو دیکھ کر ہو جو آئی سی یو میں زندگی اور موت کے درمیان ہے. نہ اسے زندگی مل رہی ہے اور نہ وہ موت کے دہلیز تک پہنچ پا رہا ہے، نہ وہ موت سے مل رہا ہے، نہ وہ زندگی کو جی پا رہا ہے. اور دوسری جگہ قبرستان، وہ جگہ جہاں مردے چیخ کر انسان کو کہہ رہے ہیں کہ سدھر جائے انسان، قبر کا حال بہت برا ہے. اور اسی کے ساتھ وہ لوگ بھی دفن ہیں جنہوں نے صبر کیا، شکر ادا کیا، اور آج ان کی قبریں، ان کی اپنی زندگی پرسکون ہے. اور وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے درد کو برداشت کر لو، کیونکہ یہاں بہت سکون ہے. یہاں جنت کی ہوائیں بہت پرسکون احساس دلا رہی ہیں. وہ غم، وہ رنجشیں، وہ اذیتیں سب چھوٹی پڑ گئی ہیں اس سکون کے آگے. یاد رکھیے، دنیا کا غم چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ موت کے درد سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے، اور اگر آپ کو کسی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ قرآن شریف پڑھو، نماز پڑھو، اور آپ اس کو جواباً یہ کہتے ہیں، اکثر میں نے لوگوں سے بات کہی اور لوگوں نے مجھے جواب دیا کہ ہاں یار نماز تو پڑھتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا، دل بوجھل سا ہے، اداس سی طبیعت ہے، بے چینی سی ہے. تو پلیز معذرت کے ساتھ اپنی نمازوں کو غور سے پڑھیں. یہ مت سوچیں کہ یہ زندگی آپ کی ہے، مت سوچیں، اٹس ناٹ فار یو. آپ اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں نہیں آئے، تو اپنی مرضی سے کیسے جائیں گے؟ یہ احساس آپ نے خود کو دلانا ہے، یہ احساس آپ کو محسوس کرنا ہے. کسی ایک کے انسان کے چلے جانے سے آپ کی زندگی پہ فرق نہیں پڑتا، آپ کو ملنے والی ناکامی سے آپ کی زندگی پہ فرق نہیں پڑتا. یہ دنیا بہت مختصر ہے، یہ وہ سفر ہے جو ختم ہونا ہے. پھر کیوں اسے آپ اپنی مرضی سے ختم کر کر اپنے لیے اور مزید تکلیفیں بڑھا رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسے ڈپریشن اور انزائٹی میں جہاں سے آپ کو نکلنا بہت مشکل ہے، تو آپ کو غلط لگتا ہے. آپ اس ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں، اس انزائٹی سے، اس سیڈنس سے، اس درد سے، اس قید سے خود کو آزاد کر سکتے ہیں. کیونکہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ایوری تھنگ از پاسبل. مگر اس کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی ہے.
آپ وقت کے ساتھ خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. ایک جگہ ایک وقت پہ خود کو قید نہ رکھیں. اور نماز قرآن اس کا پابندی سے استعمال کریں یعنی اپنے لیے اللہ کو راضی کریں. سکون آپ کو ملے گا. آپ ذرا سی ناکامی، دھوکے، محبت کے نہ ملنے، لوگوں کے تانے، اس سے اپنے آپ کو کیوں خود کو تکلیف پہنچائیں. So be positive and believe in yourself. Thank you for watching.